السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، تکلیف اور پریشانی نہ آئے، آپ ہمیشہ صحت مند اور توانا رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں، مجھے معلوم ہے آپ سب کو گھومنے پھرنے کا، سفر کرنے کا تو بہت شوق ہوگا نا؟ ہے شوق؟ جی، سب کو ہوتا ہے نا۔ آئیے آج ہم مسنون طریقے سے سفر کرنے کا اور گھر سے نکلنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے جو سفر ہیں، ہماری جو پکنک ہے، وہ بھی اجر کا باعث بن جائے گا۔ مزے کا مزہ اور نیکیوں کی نیکیاں بھی کما لیں گے نا انشاءاللہ۔ بچوں، مسنون طریقے سے سفر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مسنون عمل وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو یا اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ جی بچوں، ہم صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سفر کرتے تھے۔ بچوں، مسند احمد 2294 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو جمعرات والے دن کے علاوہ کم ہی نکلتے تھے۔ جی، کیا سیکھا ہم نے اپنے عمل کے لیے؟ ہمیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعرات کے دن سفر شروع کریں۔ ہاں، اگر کوئی اور مسئلہ ہو، جیسے آپ نے کہیں میٹنگ میں جانا ہے اور وہ جمعرات کو نہیں ہے، میٹنگ آفس کی بھی ہو سکتی ہے، اسکول کی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور پروگرام بھی ہو سکتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کوشش پر ہی اجر دے دیں گے۔ بچوں، سنن ابی داؤد 5095 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ کلمات پڑھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جی بچوں، یہ ساری دعائیں جو ہیں آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز یہیں ہمارے چینل پہ، ترجمہ بھی مل جائے گا، اس لیے میں صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں، آپ نے تو یاد کر لی ہوں گی۔ جی بچوں، آپ بھی اپنی عادت بنا لیجئے، جب بھی گھر سے آپ نکلیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ شیطان کی شر سے، ہر مصیبت اور ہر بلا سے حفاظت ہو جائے گی اور آپ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جی بچوں، مسند احمد 2323 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے دوران بلند جگہ پر چڑھتے، یعنی اونچائی کی طرف جاتے، تو اللہ اکبر کہتے، اور جب اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اسی طرح بچوں، جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں یا آپ کی گاڑی اونچائی کی طرف جا رہی ہو، سڑک اونچائی کی طرف جاتی ہو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جب سیڑھیوں سے اتر رہے ہوں یا لفٹ سے اتر رہے ہوں یا پہاڑ سے اتر رہے ہوں یا گاڑی نیچے کی طرف اتر رہی ہو، ڈھلوان کی طرف جا رہی ہو، تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ مسند احمد 2337 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 یا اس سے زیادہ دنوں کا سفر اپنے محرم رشتے یعنی باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، چچا، ماموں، ان کے بغیر نہ کرے۔
لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو تو بالکل بھی اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اور کوئی بھی بلائے آپ کو راستے میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا رشتہ دار ہے پھر اور بات ہے، قریبی رشتہ دار، اور جو ویسے آپ کے گھر میں نہیں رہتا، وہ چاہے قریبی بھی ہو، تو اس کے کہنے پہ کہیں تو بالکل بھی نہیں جانا جب تک آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے امی ابو سے اجازت نہ لے لیں، ٹھیک ہے بچوں؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 2287 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے پاس کتا ہو یا گھنٹی کی آواز ہو۔ جی بچوں، یہ بھی یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ دعا ہے آئندہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں یا سفر کریں تو یہ جو آج سنتیں بتائی گئی ہیں پوری کوشش کریں ان پر عمل کرنے کی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، فرشتے بھی آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے ہر عمل کو نیکیاں کمانے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔